ٹھیک ہے، تقریباً 10 to 12 لائنز آپ نے سوال کو لکھ، اور آپ نے یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے، اس کو آپ نے دھیان میں رکھنا ہے کہ آپ سیاق و سباق کس طرح لکھیں گے. ٹھیک ہے، السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک. اور آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ آپ نے اردو پیپر کو کس طرح اٹیمپٹ کرنا ہے. ٹھیک ہو گیا، یہ آل کلاسز کے لیے 9 10 11 12 بالکل سیم ہی پیٹرن یوز ہوتا ہے. کچھ سوالوں میں ان کی ڈفرینس ہے. 9 10 کلاس میں ہمارے پاس کم سوال ہوتا ہے، اور فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر میں ہمارے پاس سوال تھوڑے زیادہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو چلے کویشچن پیپر کو دیکھتے ہیں کہ کس طرح ہمارے پاس کویشچن آتا ہے. ٹھیک ہے، پہلے ایم سی کیوز کا پورشن ہو گیا. سوال نمبر 1 یہ ہے سیکشن الف. ٹھیک ہو گیا، پھر ہمارے پاس اس میں سیکشن بے ہوتا ہے شارٹ کویشچن. اس میں پھر سیاق و سباق اور شاعری یا وغیرہ. یہ ہمارے پاس یہ جو سوال ہے اس میں ڈفرینس آ جاتا ہے. 9 میں تقریباً ہمارے پاس مقالہ یہ ہمارے پاس مکالمہ ہوتا ہے، اور پھر درخواست وغیرہ اس میں ڈفرینس ہوتی ہے. ٹھیک ہے، ایک سوال میں. تو چلے پیپر کی طرف جاتے ہیں کہ آپ نے اس پیپر کو کس طرح پریزنٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے، پہلے آپ نے لکھ لیں سیکشن بی، جو بھی آپ کو اچھا لگے. ٹھیک ہے، آپ کس ڈیزائن سے لکھ سکتے ہیں تو آپ وہ لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا، اور بینڈ یہ بینڈ آپ نے اس طرح ڈرا کرنی ہے، یہ بہت اچھا لگتا ہے. ٹھیک ہے، پھر سوال نمبر 2 آ جاتا ہے، اور اس کی جگہ یہ دیکھو. ٹھیک ہے، یہ ہمارے پاس سوال نمبر 2 ہے. اس کی جگہ آپ شارٹ کویشچن بھی لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا، جو سوال آپ کو سب سے اچھا آتا ہے وہ پہلے نمبر پر کریں. ٹھیک ہے، تو جواب دینا ہے اور اس کا نمبر. ٹھیک ہو گیا. اچھا، اردو پیپر میں آپ سوال کے پہلے آپ مصنف کا نام، سبق سے اگر سوال لیا گیا ہو سبق کا نام، ماخذ جو کس چیز سے سبق کے اینڈ میں آتا ہے. ٹھیک ہے، اور صرف کے لحاظ سے ہمارے پاس مضمون ہے، انشائیہ ہے، مکالمہ ہے، یہ کیا چیز ہے، تو آپ اس طرح لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اور ان کو پھر ایک اسکوائر میں بند کرنا ہے. یہ بہت اچھا لگتا ہے اور یہ بہت امپریشن ڈالے گا. اور یہ اگر آپ اس طریقے سے پیپر حل کریں گے نا تو آپ انشاءاللہ 70 پلس مارکس لے سکیں گے آؤٹ آف 75. مطلب 73 74 آؤٹ آف 75 آپ مارکس لے سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے، اب سوال شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا، ہمارے پاس قومی نصب العلیہ کے حصول کا اسی طرح سے آپ نے ایک ٹاپک دینا ہے. ٹھیک ہے، ہر سوال میں ایک ٹاپک ہوتا ہے، تو آپ نے وہ ٹاپک سٹارٹ میں دینا ہے. ٹھیک ہے، اور پھر سوال شروع کرنا ہے. ٹھیک ہے، تقریباً 10 to 12 لائنز آپ نے سوال کو لکھ لینی ہے. ٹھیک ہے، شارٹ کویشچن میں. ٹھیک ہے، اچھا ایک اور ٹائپ آپ سوال آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، اعراب لگائے. ٹھیک ہے، تو آپ نے اس کو کس طرح اٹیمپٹ کرنا ہے، کس طرح لکھ لینا ہے. ٹھیک ہے، اب ان کے اوپر آپ نے اس طرح نہیں لکھ لیں گے کہ شاعر کا نام، مصنف، کیونکہ یہ تو عام سا سوال ہے. ٹھیک ہے، تو آپ نے ایک طرف لکھ لینا ہے الفاظ اور دوسرے طرف لکھ لینا ہے اعراب. ٹھیک ہے، تو آپ یہ ہم مختلف ڈیزائن مارکر کے ساتھ لکھ سکتے ہیں، تو یہ بہت اچھا لگتا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ نے اس طرح اٹیمپٹ کرنا ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا، سوال ختم ہو جائے تو ان کے نیچے 2 لائنز ڈرا کرنے ہیں. ٹھیک ہے آپ نے. ٹھیک ہو گیا. اچھا، دوسرا جو ٹائپ آپ سوال آ جاتا ہے وہ یہ ہے کہ جملوں میں استعمال. ٹھیک ہے، تو آپ نے الفاظ لکھ لینا ہے اور جملے. ٹھیک ہو گیا، تو اس طرح آپ لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا، آپ مختلف مطلب یہ بلو ہے تو یہ بلیک سے آپ لکھیں گے تو بہت اچھا لگے گا. ٹھیک ہے، پھر آپ نے لائن ڈرا کرنا ہے. ٹھیک ہے، اچھا یہ اور ایک اور سوال ہے. ٹھیک ہو گیا، تو آپ نے اس طرح مصنف کا نام وغیرہ اس طرح لکھ لینا ہے. یہ ہمارے پاس خلاصہ ہے. مطلب آپ خلاصہ شارٹ کویشچن میں اگر لکھیں گے تو ایک پیج ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، یہ بھی سوال میں آ جاتا ہے شارٹ کویشچن میں. ٹھیک ہے، تو آپ اس طرح لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا، اگر نظم سے سوال لیا گیا ہو یا غزل سے تو آپ اس کی جو حوالہ جات ہے وہ کس طرح لکھیں گے. ٹھیک ہے، شاعر کا نام ہو گیا، نظم کا عنوان، ماخذ یہ کس سے ہے، صنف کے لحاظ سے، مسدس ہے، مثلث ہے، کیا چیز ہے. ٹھیک ہے، تو اس سوال میں بھی ایک ٹاپک ہوگا، تو ٹاپک آپ نے پہلے لکھ لینا ہے. ٹھیک ہے، جواب شکوہ میں مسلمانوں کی کمزوریوں کا ذکر، تو آپ نے اس کو 10 to 12 لائنز آپ نے یہ لکھ لینا ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا، پھر ایک اور ٹائپ آپ سوال آ جاتا ہے گرامر کے لحاظ سے. ٹھیک ہے، فار ایگزامپل صنعت تضاد آیا ہے یا آپ تشبیہ، استعارہ، اس میں فرق وغیرہ آئے ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ نے اس کو کس طرح لکھ لینا ہے. ٹھیک ہے، پہلے آپ لکھیں گے جو بھی ٹاپک ہوگا. ٹھیک ہے، صنعت تضاد، اس کی معنی لکھ لینی ہے، پھر آپ نے اس کی تعریف کرنا ہے، پھر ایک مثال، 2 مثالیں دیں گے. ٹھیک ہے، آپ تو اس طرح آپ شعر کی صورت میں بھی لکھ سکتے ہیں، جملے کی صورت میں بھی لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اور جب ہمارے پاس سیکشن ختم ہو جاتا ہے سیکشن بے، تو آپ نے اس طرح بینڈز آف لائنز آپ نے ڈرا کرنے ہیں. ٹھیک ہے، اب ہمارے پاس سیکشن جی شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا، تو آپ نے بھی
اس طرح بینڈز آف لائن بہت یہ اچھا لگتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر سوال نمبر 3 ہمارے پاس شروع ہو جاتا ہے جو کہ سیاق و سباق، اور آپ نے یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے، اس کو آپ نے دھیان میں رکھنا ہے کہ آپ سیاق و سباق کس طرح لکھیں گے، ٹھیک ہے۔ ان میں 2 آپشن آ جاتا ہے، الف کا اور بے کا، تو جو عبارت آپ کو سب سے بیسٹ آتا ہے تو آپ وہ اٹیمپٹ کر لیں، ٹھیک ہے۔ عبارت کو آپ نے اس طرح لکھ لینا ہے کہ کچھ ورڈز لکھ لینا، اور پھر ادھر ڈاٹ 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 ڈاٹ، پھر آخر میں کچھ ورڈز لکھیں گے تو یہ ہمارے پاس سوال ہو گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی یہ فائدہ ہے کہ چھکر کو آسانی ہوگی کہ اس نے کون سا سوال لکھا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ پھر حوالہ متن یہ دینا ہے، ٹھیک ہے، کہ یہ عبارت فلاں فلاں سے لیا گیا ہے، اور اس فار ایگزامپل یہ عبارت ڈاکٹر وزیرہ کے لکھے ہوئے اشیاء یہ چند روز ایک سے لی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے جو مینز جو پوائنٹ ہے ڈاکٹر وزیرہ، میں نے یہ الگ کلر سے لکھی ہے، ٹھیک ہے، یہ دیکھو، ٹھیک ہے۔ تو آپ اس طرح لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر سیاق و سباق آپ نے تقریباً 8 to 10 لائنز آپ نے لکھ لینا ہے، ٹھیک ہے۔ تشریح تقریباً 1 پیج ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو آپ اس طرح لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر ہمارے پاس اگلا سوال شروع ہو جاتا ہے، اس میں بھی ہمارے پاس پورشن ہوتا ہے، الف یا بے آپ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ شعر و شاعری ہوتا ہے، ٹھیک ہے، شعر کی تشریح آپ نے کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ فار ایگزامپل آپ جس شعر کی تشریح کریں گے اس کو پہلے لکھیں گے، جس سے جو بات نکلتی ہے سر رکھتے ہیں فلاں فلاں، یہ شعر ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے اس کے حوالہ دینا ہے، شاعر کا نام کیا ہے، نظم کا عنوان، یہ کس سما سے صنف کے لحاظ سے یہ بھی لکھ لینا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس شعر میں جو بھی مشکل الفاظ ہوگا نا تو ان کے معنی آپ نے لکھ لینا ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرف آپ الفاظ لکھیں گے، اس طرف آپ معنی لکھیں گے، ٹھیک ہوگا۔ پھر تشریح آپ نے اسٹارٹ کرنی ہے، تشریح میں بھی اگر آپ کو حوالہ شعر آتا ہو، مطلب ادھر کسی شعر میں کہا ہے حوالہ شعر، ٹھیک ہے، تو آپ لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے حوالے میں۔ تو آپ اس کی تقریباً 1 پیج یا ہاف پیج آپ اس کی تشریح لکھ سکتی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، دوسرا جو ہمارے پاس سوال آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، وہ بعض کلاسز میں یہ مکالمہ آتا ہے، بعض کلاس میں درخواست، اور بعض کلاس میں یہ مضمون آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ میں نے ادھر مضمون لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو مضمون کا جو عنوان ہے وہ آپ نے دینا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر ان کو ٹاپک میں آپ لکھ لینا ہے، ٹھیک ہے۔ فار ایگزامپل علامہ اقبال پر مضمون لکھے تو آپ ان کی پیدائش، ابتدائی تعلیم، شاعری کا آغاز، مسلمانوں کو بیدار کرنا، نوجوانوں کو تعلیم، اس طرح آپ نے اس کو ٹاپک میں لکھ لینا ہے، ٹھیک ہے۔ وفات، پھر حرف آخر میں لکھے کہ بہت عظیم شاعر تھا اور اس نے یہ کارنامہ کیا، اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے، ٹھیک ہے۔ اور ان کی کچھ شاعری بھی بیچ و بیچ میں لکھنا ہے، اسٹارٹ میں بھی لکھ لینا ہے اور اینڈ میں بھی لکھ لینا ہے شاعری، ٹھیک ہے۔ تو تو پیپر کے اینڈ میں آپ نے بینڈ آپ لائن ڈرا کرنا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ چھکر کو یہ پتہ چلے کہ آپ نے یہ پیپر مکمل اٹیمپٹ کر لیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھی شارٹ سی ویڈیو میں سے آپ کو سمجھ آئی ہوئی ہوں گی، ٹھیک ہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں، تب تک کے لیے فی امان اللہ، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔